کیا عصر کے بعد دو چیزیں پڑھ کر کلمے کی قسم مالا مال ہونا چاہتے ہو؟ مغرب سے پہلے پہلے اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو دور کر سکتے ہو؟ دیکھیں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب سورج کا رنگ پیلا پڑتا ہے، یعنی کہ جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے اور عصر کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک اسی وقت کائنات کے تمام غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر اس عصر کے فوراً بعد کوئی انسان اپنے مصلے پر یا بستر پر بیٹھ کر کائنات کے سب سے بڑے نام یا اللہ یا محمد کو قرآن کی سب سے غنی سورہ کوثر اور ایک ایسے تیسرے خفیہ جملے کو ساتھ ملا دیتا ہے، ان تینوں کا جادوئی ملاپ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے، تو ابھی مغرب کی اذان بھی نہیں ہوتی اور اس کے گھر میں دولت کا ایسا طوفان، سونے اور چاندی کی ایسی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ انسان چیخ اٹھتا ہے کہ یا اللہ، میں اس غیبی دولت کو کہاں چھپاؤں؟ اگر آپ کے اندر بھی صرف 2 منٹ میں کروڑ پتی بننے کا وہ شدید ترین لالچ، وہ تڑپ، وہ دیوانگی موجود ہے تو اپنی آنکھیں کان کھلے رکھیں، کیونکہ اب میں آپ کے سامنے وہ سچی حقیقت کھولنے والا ہوں جسے سن کر انسان کا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے بڑے بڑے کامل بزرگ اور اولیاء اللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو زمین پر ایک ایسا روحانی مقناطیس حرکت میں آتا ہے جو دنیا کے کونے کونے سے رزق دولت کو کھینچ کر آپ کے گھر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ لوگ سالہ سال تک وظیفے پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر مصلے پھاڑ دیتے ہیں، لیکن ان کی غریبی کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اصل خیل زیادہ پڑھنے میں نہیں بلکہ اس مخصوص وقت اور ان 3 غیبی طاقتوں کے پوشیدہ کمبینیشن میں چھپا ہے۔ جب کائنات کی سب سے عظیم ہستیوں کے نام یعنی یا اللہ یا محمد کی وہ جلالی عظمت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور برکت کے سمندر یعنی سورہ کوثر کے ساتھ ٹکراتی ہے اور اس کے ساتھ وہ تیسرا خفیہ ترین جملہ شامل ہوتا ہے، تو پڑھنے والے کے گرد دولت کا ایسا مہیب طوفان کھڑا ہوتا ہے کہ غیبی اسباب کے دروازے چیخ کر کھل جاتے ہیں۔ غوثی پاک کے مریدوں نے اس جادوئی ملاپ کو ہمیشہ دنیا سے چھپا کر رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ سونا اگلنے والا راز ہے جو سیکنڈوں میں انسان کو قارون سے بڑا امیر بنا دیتا ہے۔ لوگ پاگل ہو رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں یہ جاننے کے لیے آخر شاہ صاحب آپ وہ فائنل طریقہ بتائیں۔ اب وہ گنتی بتائیں گے کہ عصر کے بعد مصلے پر بیٹھ کر اسے کیسے پڑھنا ہے، تو دھیان سے سنیے، وہ طریقہ اتنا مختصر ہے کہ آپ اسے صرف 2 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر کائنات کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اب بالکل خاموش ہو جائیں اور اپنے ذہن کی نسوں کو شل کر دیں۔ اب میں آپ کو اسی ویڈیو کے میرے دوستوں اندر وہ عمل اثر کے بعد کا بتانے لگا ہوں جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے اور تمہارے حاسدین، رشتے دار، میرے دوستوں، دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لیکن اس کی زندگی میں اتنا پیسہ، اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو صرف میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ دیکھیں، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان، دیکھیں اس عمل کو کوشش کرنا عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں۔ اگر عصر کی نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر دیکھیں۔ عمل کو شروع کرنا ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، اور میرا چیلنج مغرب تک کا ہے، انشاءاللہ مغرب سے پہلے پہلے قرضے دور، انشاءاللہ مغرب سے پہلے پہلے جان لیوا بیماری دور، انشاءاللہ مغرب سے پہلے پہلے روٹھا محبوب قدموں میں، ظالم شوہر قدموں میں، دولت انشاءاللہ تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ دیکھیں، میں نے اس عمل کو آزمایا ہے، میں نے یہ عمل دنیا کے ہر غریب، بیمار، لاچار تک میرے دوستوں پہنچایا ہے۔ میں اس عمل کو تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے اس عمل کو حاصل کیا۔
آپ یقین کریں میں نے دنیا کی ہر تسبیحات کو پڑھا لیکن اس جیسا عمل اثر کے بعد کا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ مغرب سے پہلے پہلے ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کر کے اللہ کی مدد کو دروازے پر لاتا ہے۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ دیکھیں، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے۔ ایک تو یہ وقت دنیا کا سب سے قیمتی عصر اور مغرب کے درمیان کا، اور پھر اس وقت میں دنیا کے سب سے نایاب اور طاقتور وظیفے اکٹھے مل جائیں گے تو کلمے کی قسم غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے اور تمہارے حاسدین، رشتہ دار پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بیٹا تو نے ایسا کیا کر لیا ہے، تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک تیری زندگی میں اتنا پیسہ، اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی۔ اللہ پاک کی قسم میرے دوستو، لوگ مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دیں گے جس کو بھی آپ نے یہ وظیفہ دیا۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ صرف اور صرف میرے دوستو 3 بار کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا اللہ یا محمد کے پہلے وظیفے کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، پہلے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر تینوں چاروں چیزیں جو بھی بتاؤں گا چاروں کی چاروں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، اور یہ پورا عمل عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی پڑھ لینا ہے۔ صرف ایک آدھی منٹ میں پورا عمل پڑھ لو گے اور ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ دیکھیں میرے دوستو، جب زبان سے یا اللہ یا محمد نکلتا ہے تو دل میں سب سے پہلے یہ احساس جاگتا ہے کہ یا اللہ یعنی اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے، اے میرے رب، اے ہر چیز کے مالک، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میں تیری طرف متوجہ ہوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں، تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ اصل مدد، اصل رزق، اصل عزت اور اصل قدرت صرف تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اور محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیے جانے والا، بار بار سرانے یعنی کہ سرائے جانے والا۔ یہ وہ میرے دوستو عظیم نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمایا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو محبت، ادب، احترام اور درود و سلام کے جذبات تازہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ یعنی اے وہ ذات جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، یا اللہ یعنی اے وہ رب جو بندے کی پکار سنتا ہے، یا اللہ یعنی اے وہ مالک جو دلوں کے حال جانتا ہے، یا اللہ یعنی اے وہ معبود جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد یعنی کہ وہ ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محمد یعنی سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والے، محمد یعنی اخلاق، رحمت، سچائی اور ہدایت کا روشن نمونہ۔ جب دل میں یا اللہ کی عظمت اور محمد پاک کی محبت جمع ہو جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یا اللہ ہمیں اپنی رب کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یا محمد کا مبارک نام ہمیں اس رسول کریم کی یاد دلاتا ہے جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں قرآن، ہدایت اور دین اسلام عطا فرمایا۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت، اپنے رسول محمد کی کامل محبت، ان کی سنت پر عمل کی توفیق اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے دوستو، میں نے کوئی آپ سے جھوٹے وعدے، کوئی جھوٹے قصے، میں نے کوئی جھوٹی کہانی نہیں سنائی۔ میں نے عصر کے بعد کا آج آپ کو وہ سلطانی عمل دینا ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ کہو گے کہ کاش اے مولوی، کاش اے مولوی تو نے یہ عمل پہلے دیا ہوتا تو ہم یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے 11 منٹ میں مغرب سے پہلے پہلے ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کو درود شریف پڑھ کر شروع کرنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو یا اللہ یا محمد کے پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کو چند منٹوں میں فقیر سے بادشاہ بنا دے گا۔ یا اللہ یا محمد المدد، یا اللہ یا محمد المدد، یا اللہ یا محمد المدد۔ پہلا وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا اور تیسرا تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ پڑھنا عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ ایک بار عمل کے لیے بیٹھ جائے نا تو جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ اگر واقعی میں آج اپنی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، پریشانی کو ایک جھٹکے میں دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ بچوں والا آسان سا عمل ہے، 1 منٹ میں پڑھ لو گے۔ پڑھنا عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ میرے دوستو، اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد المدد ایک بار ہو گیا، اس طرح 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر پہلا وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کے پڑھنے والے اس عمل میں صرف 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے جسے آپ نے، میں نے زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج عصر کے بعد کے اس خفیہ عمل میں غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل میں سورہ کوثر کو آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت ہے مگر اپنے معنی، پیغام اور عظمت کے اعتبار سے بے حد عظیم ہے۔ کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر، بے شمار بھلائی، کثرت سے نعمتیں اور عظیم عطا۔ علماء نے بیان کیا کہ کوثر میں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں شامل ہیں اور جنت میں نبی کریم کو عطا کیا ایک عظیم عوض بھی کوثر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی اس عظیم عطا کی خبر دیتی ہے جو اس نے اپنے محبوب نبی محمد کو عطا فرمائی۔ پھر فرمایا فصل لربک ونحر، یعنی پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ نعمت عطا کرے تو اس کا شکر نماز، عبادت، اخلاص اور اطاعت کے ذریعے ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ان شانیک هو الابتر، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد اور بے نام و نشان رہے گا۔ یہ آیت نبی کریم کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا مقام بلند کرے گا اور مخالف کرنے والے کی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی۔ سورہ کوثر ہمیں امید، شکر، عبادت اور اللہ کی عطا پر یقین کا درس دیتی ہے۔ یہ سورت یاد دلاتی ہے کہ اللہ جسے چاہے بے شمار خیر عطا فرمائے اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اخلاص سے عبادت کرے اور اسی پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ کوثر کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ نے زندگی میں سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے سورہ کوثر کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج سورہ کوثر کے معجزات، کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ اب آپ نے زندگی میں سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج سورہ کوثر کا ایسا میرے دوستو عمل، یہ تمام چیزیں آپ نے اکٹھی آج سے پہلے نہ پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی۔ اب آپ نے عصر کے بعد یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب، بتائے ہوئے جملے، بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھی، پھر دوسری بار بسم اللہ پڑھ کر سورہ کوثر پڑھیں، پھر تیسری بار بسم اللہ
پڑھ کر سورہ کوثر پڑھیں. یعنی کہ آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا 3 بار پڑھا, سورہ کوثر کو بتائی ہوئی ترتیب سے 3 بار پڑھا. اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا جملہ, ایک ایسا راز, ایک ایسی تسبیح شامل کرنی ہے اس عمل میں جو اس عمل کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گی. یہ پورا عمل تمام چیزیں پڑھنے میں مشکل سے 20 سے 30 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے. اگر 20-30 سیکنڈ دینے سے عصر کے بعد فوراً یا عصر اور مغرب کے درمیان 20-30 سیکنڈ دینے سے اگلے 1 گھنٹے میں یعنی مغرب سے پہلے پہلے بڑے سے بڑا قرضہ معاف ہو جائے, بیمار پڑ لے تو بیماری دور ہو جائے, بے اولاد پڑ لے تو اولاد مل جائے, رشتوں کی بندش ختم ہو جائے, اچھے رشتوں کی شادیوں کی لائنیں لگ جائیں, من پسند نوکری, من پسند شادی, بے اولادی, غریبی, قرضے, ہر مشکل کا حل اور اللہ کی غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں گے. لوگ انشاءاللہ رزق دولت دروازے پر دے کر جائیں گے. یہ اللہ کے ولیوں کا وعدہ ہے, یہ 100% سچا عمل ہے. اب آپ نے عصر کے بعد فوراً یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد المدد کا 3 بار پڑھا, سورہ کوثر کو 3 بار پڑھا. اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا شامل کرنا ہے جانتے ہیں میرے دوستو؟ یا حل المشکلات کو تیسرے نمبر پر اس عمل میں شامل کرنا ہے. حل یعنی حل کرنے والا, دور کرنے والا. دوستو مشکلات یعنی مشکلات, پریشانیاں, سختیاں اور دشواریاں. لہٰذا یا حل المشکلات کا لغوی معنی بنتا ہے اے مشکلات کو حل کرنے والے. اسلامی عقیدے کے مطابق حقیقت میں تمام مشکلات کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. قرآن کریم بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ رہنمائی کرتا ہے کہ مصیبت, تنگی اور پریشانی میں اسی سے دعا اور اسی پر بھروسہ کیا جائے. جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے میرے دوستو, توبہ کرتا ہے, دعا کرتا ہے اور اس پر توکل کرتا ہے, تو وہی اللہ اپنے فضل سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے, راستے کھول دیتا ہے, ناممکن نظر آنے والے معاملات میں بھی خیر پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو بہتر ہے کہ اللہ کے ثابت شدہ اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرے, جیسا یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا فتح, یا رزاق, یا لطیف, یا مجیب. اور ساتھ میں دیکھیں آج آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر یا حل المشکلات کو پڑھنا ہے, جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے, اے پریشانیوں کو دور کرنے والے. اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل میں یا حل المشکلات, یا حل المشکلات, یا حل المشکلات کا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے. اب 11 بار یا حل المشکلات کو پڑھتے ہی آخر میں پہلے کلمے کی لاڈلی تسبیح عصر کے اس مبارک عمل میں شامل کر کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے, اور ساتھ میں اپنی غربت, غریبی, لاچاری, بیماری کو بھی جڑ سے دور کرنا. جب بندہ دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ صرف چند الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ اپنی پوری زندگی کا سب سے عظیم اعلان کرتا ہے. پہلے کلمے کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد پاک اللہ کے رسول ہیں. یہی وہ کلمہ ہے جو انسان کی توحید سے جوڑتا ہے, ایمان کو مضبوط کرتا ہے, دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی کا صحیح راستہ دکھاتا ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو گویا اعلان کرتے ہیں کہ میری امید صرف اللہ ہے, میرا رازق صرف اللہ ہے, میری مدد کرنے والا صرف اللہ ہے, میرے معاملات کا مالک صرف اللہ ہے, میری عزت, میری کامیابی, میری برکت اور میرا رزق صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اور جب آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کامیابی کا صحیح راستہ وہی ہے جو رسول اللہ نے سکھایا ہے. رزق کا اصل خزانہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے. جب بندہ پہلے کلمے کے معنی کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے تو وہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, حلال کماتا ہے, اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اور یہی وہ راستہ ہے جس میں برکت پیدا ہوتی ہے. پہلا کلمہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دولت انسان نہیں دیتا, کوئی طاقت نہیں دیتی, بلکہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی لیے مومن کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جب انسان پہلے کلمے کے معنی کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف کم ہونے لگتا ہے, مایوسی ختم ہونے لگتی ہے, امید پیدا ہوتی ہے, اور وہ جان لیتا ہے کہ اگر پوری دنیا بھی روکنا چاہے تو اللہ جس کا رزق فیصلہ فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. میرے دوستو پہلا کلمہ صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ زندگی کا پیغام ہے. یہ سکھاتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی عطا ہے, ہر آسانی اللہ کی رحمت ہے, ہر کامیابی اللہ کا فضل ہے, اور ہر
رزق اللہ کی تقسیم ہے. جو شخص اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے, سچائی اختیار کرتا ہے, حلال کمائی اپناتا ہے, رسول اللہ کی سنت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اللہ اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے, اس کی زندگی میں سکون, برکت اور خیر کے دروازے کھلتے ہیں. اگرچہ آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں, اسی لیے بار بار اپنے دل کو یاد دلائیں کہ لا الہ الا اللہ, میرا مالک صرف اللہ ہے. لا الہ الا اللہ, میرا رازق صرف اللہ ہے. لا الہ الا اللہ, میری امید صرف اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ, میری رہنمائی رسول اللہ کی سنت ہے. یہ یقین دل میں اتر جائے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کا کردار بدل جاتا ہے, اس کی دعائیں بدل جاتی ہیں, وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں پہلے کلمے کی حقیقت کو سمجھنے, اس پر سچا یقین رکھنے اور رسول اللہ کی کامل اتباع کرنے, حلال برکت رزق عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, آپ نے زندگی میں پہلے کلمے کو بہت بار پڑھا ہوگا, لیکن آج پہلے کلمے کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے. آج پہلے کلمے کو آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھو گے؟ آج عصر کی نماز کے فوراً بعد اور عصر اور مغرب کے یا درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر آپ نے یا اللہ یا محمد المدد کا وظیفہ پڑھ لیا, سورہ کوثر پڑھ لی, یا حل المشکلات پڑھ لیا. اب آخر میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 21 بار پہلا کلمہ پڑھ کر 21 ٹائم پہلا کلمہ پڑھیں, آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیں, بیڑے پار ہو جائیں گے. ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹس میں یا اللہ یا محمد لکھیں. اللہ حافظ.